عوام کی حق رائے دہی کے لیے آزادانہ شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ عام انتخابات کے انعقاد پر آرمی چیف کی قوم، نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتوں اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا انتخابات میں جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں بلکہ عوام کے مینڈیٹ کا تعین کرنے کی مشق ہے۔ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہیں۔ عام انتخابات کا مرحلہ مکمل، حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر سے حکومت میں مل بیٹھنے کو تیار۔ نواز شریف کی دعوت کے بعد حکومت سازی کے لیے رابطے تیز، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی لاہور میں بیٹھک۔ ملاقات میں آئندہ حکومت سازی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام پہنچایا، دونوں کا مل کر پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کرنے پر اتفاق۔ ملاقات نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لڑنا نہیں چاہتے، سب کو مل کر اس کو بھنور سے نکالنا ہے۔ نواز شریف کا وفاق میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان۔ تمام جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ کہا نون لیگ اس وقت سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، ہمیں مرکز اور پنجاب میں بھی اکثریت ملی ہے۔ خوشی ہوتی اگر پورا مینڈیٹ ملتا اور ہم حکومت بناتے۔ سب پارٹیوں اور آزاد امیدواروں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا۔ ہم بار بار انتخابات کرانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سیاسی استحکام کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے۔ الیکشن 2024 میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ قومی اسمبلی کی 99 سیٹوں پر کامیاب۔ نون لیگ 71 سیٹوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت۔ پیپلز پارٹی کے تیسرا نمبر 53 سیٹیں جیتیں۔ ایم کیو ایم بھی 17 سیٹیں لے اڑی۔ کاف لیگ کی 3، آئی پی پی اور جے یو آئی کی 2 نشستیں۔ 265 میں سے 250 نشستوں کا رزلٹ آ گیا۔ 21 حلقوں کے نتائج باقی۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابی دنگل میں کانٹے کا مقابلہ۔ نون لیگ 133 اور آزاد امیدوار 128 سیٹوں پر کامیاب۔ پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 82 نشستوں کے ساتھ اکثریتی جماعت بن گئی۔ ایم کیو ایم کو 24 اور آزاد امیدواروں کو 14 سیٹیں ملی۔ جی ڈی اے 2، جماعت اسلامی 1 سیٹ پر کامیاب۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 86 حلقوں میں آزاد امیدوار کامیاب۔ جے یو آئی 7 اور نون لیگ 5 سیٹیں نکال پائی۔ بلوچستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی 9، نون لیگ 8، آزاد امیدوار 6 سیٹوں پر کامیاب۔ بلوچستان اسمبلی کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ عام انتخابات میں بڑے بڑے سیاسی بت پاش ہو گئے۔ جہانگیر ترین قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں میں انتخابات ہار گئے۔ ملتان سے 93، رودھرا سے 46,000 کا فرق سامنے آیا۔ رانا ثناء اللہ، عابد شیر علی، جاوید لطیف بھی ہار گئے۔ رانا مسعود اور شیخ رحیل اصغر مکمل طور پر آؤٹ۔ سابق وزیر دفاع اپنی سیٹ کا دفاع نہ کر سکے۔ پرویز خٹک کو آبائی حلقے سے بدترین شکست۔ این56 سے شیخ رشید کو شکست۔ این44 سے مولانا فضل الرحمان کو علی امین گنڈاپور کے ہاتھوں شکست۔ این6 سے سراج الحق ہار گئے۔ ایمل ولی خان، آفتاب شیرپاؤ، کوثر شاہ شکست کھا گئے۔ ادھر چودھری پرویز الہی، کیسرا الہی جیت نہ پائے۔ ملتان سے مہربانو قریشی سیٹ نہ نکال سکیں۔ سابق وزیر راجہ بشارت اور ایاز امیر ہارنے والوں میں شامل۔ این82 میں ندیم افضل چند ہار گئے۔ تخت لاہور کا مارکہ مسلم لیگ نون کے نام۔ این اے 130 سے نواز شریف نے دنگل جیت لیا۔ شہباز شریف نے 123 سے میدان مارا۔ 119 سے مریم نواز ایوان کا حصہ بن گئی۔ 118 سے حمزہ شہباز نے الیکشن جیت لیا۔ این اے 120 سے آزاد کامیاب۔ 124 سے رانا مبشر اقبال، 126 سے سیف الملوک ہو کر فاتح۔ این اے 127 میں بھی شیر کی دھاڑ۔ عطا اللہ تارڑ نے بلاول بھٹو زرداری کو شکست دے دی۔ نون لیگ کے اتحاد سے 117 میں عبدالعلیم خان کامیاب۔ این اے 128 سے اون چودھری کو بھی کامیابی مل گئی۔ لاہور
لاہور ہائی کورٹ نے NA-128 کا نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا۔ جسٹس باقر نقوی نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ اون چوہدری اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری۔ 12 فروری کو فریقین سے جواب طلب۔ حلقے میں اون چوہدری نے سلمان اکرم راجہ کو شکست دی ہے۔ نتائج تبدیل نہیں کیے، جسے قوم نے ووٹ دیا وہی سامنے آئے گا۔ آزاد امیدواروں کا جیتنا ثبوت ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے۔ نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز کی نیوز کانفرنس بولے، الیکشن سے قبل دہشت گردی کے باعث 28 شہادتیں ہوئیں۔ رپورٹس تھی موبائل فونز کے ذریعے دھماکے ہو سکتے ہیں۔ قوم کو سیکیورٹی اداروں پر فخر ہونا چاہیے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا، موبائل بند تھے، انٹرنیٹ نہیں۔ قیاس آرائیوں کے باوجود الیکشن کرانے کے فیصلے پر قائم رہے۔ امریکہ پاکستانی انتخابات کے دوران فون اور انٹرنیٹ اور دیگر پابندیوں کی مذمت۔ انتخابات میں مبینہ مداخلت اور دھوکہ دہی کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے، انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر فکر مند ہیں۔ دعووں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ ہم بر وقت مکمل نتائج کے منتظر ہیں۔ امریکہ اگلی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے، افسوس تمام جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پاکستانی حکام بنیادی انسانی حقوق، اظہار رائے کی آزادی برقرار رکھیں۔ اصلاحات کے مینڈیٹ کے ساتھ سویلین حکومت کا انتخاب ضروری ہے۔ پنجاب میں آزاد امیدوار بڑی تعداد میں سیٹیں نکالنے میں کامیاب۔ NA-122 سے لطیف کھوسا الیکشن جیت گئے۔ 129 سے میاں اظہر کا جادو چل گیا۔ NA-143 سے رائے حسن نواز کامیاب۔ 149 سے عامر ڈوگر فتح یاب۔ 150 ملتان سے زین قریشی نے میدان مارا۔ NA-156 سے عائشہ نذیر جٹ کامیاب۔ NA-115 سے خرم شہزاد ورک فاتح۔ NA-144 سے رضا حیات ہراج جیت گئے۔ جمشید دستی، سمیع اللہ چودھری اور اورنگزیب کھچی بھی اپنی سیٹیں نکالنے میں کامیاب۔ خیبر پختونخوا کا انتخابی دنگل بھی آزاد پہلوانوں نے جیت لیا۔ NA-10 سے بیرسٹر گوہر نے فتح حاصل کر لی۔ مخالف امیدوار کو 80,000 کے مارجن سے شکست دی۔ اسد کیسر، شاندانہ گلزار، علی محمد خان اپنے حلقوں میں فاتح قرار۔ NA-18 سے عمر ایوب کامیاب۔ NA-20 سے شہرام ترقی کو کامیابی مل گئی۔ NA-44 سے علی امین گنڈا پور بڑی لیڈ سے کامیاب۔ سندھ کے بیشتر حلقوں میں تیر نے مخالفین کا شکار کر لیا۔ NA-194 سے بلاول بھٹو زرداری کامیاب ہو گئے۔ NA-207 سے آصف زرداری جیت گئے۔ 201 سے خورشید شاہ، 202 سے نفیسہ شاہ بھی کامیاب۔ 209 سانگھڑ سے شازیہ مری نے میدان مار لیا۔ NA-216 سے مختوم جمیل الزمان فاتح قرار۔ ملتان سے یوسف رضا گیلانی اور ان کے دونوں صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی اور عبدالقادر گیلانی جیت گئے۔ ادھر چوہدری صالح حسین اور اختر مینگل نے بھی میدان مار لیا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA-70 سیالکوٹ میں فردوس عاشقاوان نے پولیس افسر کو دوران ڈیوٹی تھپڑ دے مارا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ASI امجد علی کی مدعیت میں فردوس عاشقاوان سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ FIR میں دھمکی، کار سرکار میں مداخلت، زدوکوب کرنے کی دفعات شامل۔ متاثرہ ASI کا کہنا ہے، موبائل سروس نہ ہونے کی وجہ سے واقعے کی فوری اطلاع نہیں دے سکا۔ السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین جمیل اور میں ہوں محمد دانش۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، اہم خبر آپ کو دیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی عام انتخابات کے انعقاد پر قوم کو مبارکباد۔ آرمی چیف کی سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو بھی مبارکباد۔ آرمی چیف کی نگران حکومت، الیکشن کمیشن کو بھی مبارکباد۔ عوام کی حق رائے دہی کے لیے آزادانہ شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے، ایسا کہا گیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے۔ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، محفوظ انتخابی ماحول فراہم کرنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت کی تعریف بھی کی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی عام انتخابات کے انعقاد پر قوم کو مبارکباد۔ آرمی چیف کی سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد۔